کے حوالے سے بات آئی کہ نبوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے ذیل میں محبت نبوی سے متعلق آپ کے سامنے بات آئی، اور بھی ایک دو موضوع پر آپ کے سامنے بات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور قدوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ساری تقاریر کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ جو آدمی جس لائن کا بھی ہو، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ مل جائے گا، ایسا نمونہ مل جائے گا کہ جس کو اگر وہ اپنا لے گا تو اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی، صراط مستقیم پر آ جائے گی، اور دنیا کے اندر فلاح و کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کا اس کو وہاں پر گل مل جائے گا، تجارت کے طریقے مل جائیں گے۔ اس طریقے سے تجارت کو ہم جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی انسان تجارت کرتا ہے، اگر وہ اپنی تجارت کو چاہے تو صرف دنیا کا ایک کام بنا سکتا ہے، اسی تجارت کو چاہے تو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے خطوط کے مطابق اگر وہ تجارت کرے گا تو یقیناً وہ اللہ پاک جو ہے اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اس کا حشر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار تحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ تاجرین قیامت کے دن جو ہے شہداء اور صالحین اور نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تاجر جو ہے فجار بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو دونوں پہلو ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی تجارت کو چاہے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، صداقت اختیار کرنی پڑے گی، سچائی کو اپنی پہچان بنانی پڑے گی، صداقت کو اپنا شیوا بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی تجارت کو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے کہ غزوہ بدر ہو رہا ہے۔ ایک مشرک اخنس بن شریک، انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ بھائی ابو جہل، اس کا لقب تھا ابو الحکم، داناؤں کا باپ۔ پوچھا کہ ہمارے اور یہاں پر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، تم بتانا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہو یا سچا سمجھتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ محمد سچا ہے، محمد سچا ہے، وہ جو بات کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آج تک اس نے بدگوئی نہیں کیا، جھوٹا کلام اس نے اپنی زبان سے نکالا نہیں، بالکل وہ اپنے فعل میں سچا ہے، اپنے قول میں سچا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی وہ شخص دے رہا ہے جو آپ کا جانی دشمن ہے، جس نے جنگ بدر کو برپا کیا، جو جنگ بدر کا مشرکین کی طرف سے ہیرو ہے۔ اتنا بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں گھنٹوں بیان کریں، گھنٹوں بولیں، یہ ہمارا ایمان اور ایقان ہے،
ایسا جانی دشمن جو آپ کے خون کا پیاسا طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہو، وہ آدمی آپ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صادق تھے، اس لیے تو اس بگڑی سوسائٹی میں رہنے والوں نے جب آپ کی صداقت کو دیکھا تو سب نے آپ کو صادق قرار کر دیا۔ آپ کے امانتداری کو دیکھا تو آپ کو امین کے خطاب سے نوازا۔ انسانی زندگی میں دو پہلو ہیں، ایک قول ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ معاشرے میں آپ کو صادق کے لقب سے پکارا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، اپنے گفتار میں سچا ہے۔ آپ کو امین کہا جانا اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ وہ سب اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار میں بھی سچے ہیں، اپنے قول میں بھی سچے ہیں، اپنے فعل میں بھی سچے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتے ہیں، اسوہ اور نمونہ اور قدوہ مانتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں کتنی سچائی ہے، ہماری زندگی میں کتنی صداقت ہے، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، اس بات کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ دوستو، سیرت کے بیان سے مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عملی جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اسوے کو لے کر کے اپنی زندگی کو اس پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی اتنی تھی کہ لوگوں نے صادق کہا۔ آج ہم بات بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو بولے کہ شراب پی لو تو شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، 100 مرتبہ توبہ کرے گا۔ شراب پینے کو انسان گناہ سمجھتا ہے اور زنا کرنے کو انسان گناہ سمجھتا ہے، زبان پر لفظ لانے سے بھی انسان شرمائے گا، لیکن ہم لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا، یہ بھی بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گناہ کا احساس ہمارے دل سے نکل گیا۔ جب انسان کے دل سے کسی گناہ کا خیال نکل جائے، یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہوتی ہے۔ انسان محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت کے نیچے آ جاتا ہے، اللہ کے غضب کے نیچے آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دیکھیے حادثات کتنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بات بولتا ہے، تو وہ فرشتہ، رحمت کا فرشتہ جو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو اس نے تکلم کیا ہے۔ یعنی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک گویا کہ بدبو خارج کرتا ہے، ایک بدبو خارج کرتا ہے، بدبو کا احساس اس فرشتے کو ہو جاتا ہے جو فرشتہ، رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ معمور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تباعد عنہ الملک، وہ دور چلے جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو اس نے تکلم کیا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور اپنا کام ہم نکال لیتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے کام نکالیں گے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے کام نکلتا ہے، سچ بولنے کا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں سمجھتا انسان کہ وقتی طور پر تو کام نکال لیتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ہلاکت اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے، انجام کے اعتبار سے اس کی رسوائی مقدر ہو جاتی ہے، انجام کے اعتبار سے اس کا مقام مجروح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ تم سچ بولو، سچ بولو اگرچہ تمہیں بظاہر ہلاکت نظر آ رہی ہو، کیونکہ اس کے اندر نجات ہے۔ واضح مثال ہے، غزوہ تبوک کے اندر چند مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے، مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور کچھ منافقین بھی رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے سب کو حاضر کیا، سب کو پوچھا کیا عذر بنا کہ تم لوگ حاضر نہیں ہوئے، جبکہ نفیر عام کا حکم ہو چکا تھا۔ تو منافقین نے جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلا لیا کہ میرے کو فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا۔
آپ نے ان کو سائڈ کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے سچ بات کہہ دیا، سچ بات کہہ دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا یا رسول اللہ، بس ہم اپنی غفلت سے حاضر نہیں ہوئے، خلاص سچ بات کہہ دیا۔ انہوں نے جھوٹ بول دیا، وقتی طور پر ان کو نجات مل گیا اور مدینے کی گلیوں میں خوب خوشی خوشی گھوم رہے تھے، ہم گئے بھی نہیں اور ہم نے جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلا لیا اور سوچتے تھے ہم نجات پا گئے۔ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے سچ کو اختیار کیا، سچائی کے راستے کو اختیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا وقتی طور پر ان کے لیے 50 دن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے، لیکن چونکہ سچے تھے اللہ پاک کی حضور گراتے رہے، روتے رہے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اس طریقے سے آوازاری کرتے رہے۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 50 دن کے اندر یقیناً ان کے لیے مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہ ارض مکہ، مکے کی زمین تنگ ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود لگتا ہے زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، لیکن 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، وہ لوگ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو یہ تمغہ ملا، اللہ کی طرف سے اعزاز ملا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا جو ہے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ قیامت تک رہنے والی انسانیت ان کو اس اعزاز کے ساتھ یاد کرے گی کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ تو وقتی طور پر ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی، لیکن آخر کار نجات ان کو ملی، عزت ان کو ملی، وقار ان کو ملا، اور منافقین جنہوں نے جھوٹ بول کر کے بظاہر اپنا کام بنا لیا تھا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ان کے لیے مقدر ہو گئی، ہمیشہ کی لعنت مقدر ہو گئی، مدینے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ جھوٹ بولنا کسی بھی مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، نہ مذہب اسلام میں اچھا ہے نہ کسی مذہب میں اچھا ہے، کسی مذہب والے نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ زمانی جاہلیت کے اندر اتنی برائی تھی کہ آپ تصور کریں کتنی برائیاں تھیں، کتنی بدکاریاں تھیں، ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جھوٹ بولنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک قاصد دے کر پیغام بھیجا، بادشاہ کے نام پیغام بھیجا، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن علیک اثم الیبسیین، اے روم کے بادشاہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، زندگی تمہاری محفوظ ہو جائے گی، مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا، سب چیزیں محفوظ ہو جائے گی، اسلام لے آؤ۔ اور اگر اسلام نہیں لائے تو فإن علیک